الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم سے آج ماہ مقدس رمضان المبارک کی اس مبارک جمعہ اور مبارک ساعتوں میں اللہ کے حضور ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیات 18 اور 19 انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اپنی گواہی کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے، اور کائنات کے اندر سب سے بڑی گواہی وہ یہی ہے جو آج اللہ کی ہم پڑھیں گے۔ اس آیت کے نزول کا سبب اس طرح سے ہوا کہ شام کے علماء یہود میں سے دو بڑے چوٹی کے علماء حضور علیہ السلام کے پاس مدینہ میں آئے، تو جیسے ہی وہ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا، منظر دیکھا، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جو شہر ہے یہ شہر نبی ہے۔ درود پاک۔ جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں پڑھی ہوئی تھی کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے وہ کھجوروں والے شہر میں آئیں گے، اس کا منظر ایسا ہوگا، تو وہ جو صفات انہوں نے پڑھی تھی وہ داخل ہوتے ہی ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ ہی وہ شہر ہے جس میں نبی آخر الزمان آ چکے ہیں۔ ابھی تک وہ حضور سے ملے نہیں تھے، ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو داخل ہوتے ہی ان کے اوپر اثرات مرتب ہوئے، مدینہ کی برکات ملی، تو جیسے وہ حضور کے سامنے آئے، دیکھتے ہی عرفہ ہو، ان کو پہچان لیا۔ اور پھر پہلا سوال یہ تھا، انت محمد، کیا آپ محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نعم انا محمد۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، وانت احمد، کیا آپ کا نام احمد بھی ہے؟ آپ نے کہا نعم میرا نام احمد بھی ہے۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، وہ کہنے لگے ہم آپ سے ایک شہادت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں وہ شہادت صحیح بتا دی تو ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا پوچھو، سلانی، سوال کرو۔ تو انہوں نے پھر آگے سے یہ پوچھا، اخبرنی ان اعظم شہادت فی کتاب اللہ، اللہ کی ہاں جو کتاب ہے، ابھی قرآن انہوں نے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے صرف سنا تھا کہ اللہ کے ہاں جو کتاب ہے اس کے اندر اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت ہے ایک۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمیں بتا دیں، اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ کو نبوت ملی ہے، آپ رسالت والے ہیں اور اللہ نے آپ کو نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں یہ بتا دیں کہ اللہ کی کتاب میں جو سب سے بڑی شہادت ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ نے یہ ان کو پڑھ کر سنایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اس بات پر گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر فرمایا والملائکۃ، اور تمام ملائکہ، تمام فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اللہ نے تیسری جو قسم کے لوگوں کو شامل کیا اس شہادت میں، وَأُولُو الْعِلْمِ،
اور جو صاحب علم و عرفان ہیں انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، قائمًا بالقسط، اور وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ دوبارہ تاکیداً فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز، وہ زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم، اور بڑی حکمت والا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ شہادت سنائی، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور حضور پر ایمان لے آئے۔ اس کے اوپر ایک بات سمجھ لیجئے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے ہاں جو کتاب ہے، اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ اب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی ابھی، اس نے ابھی نازل ہونا تھا۔ اب قرآن کا جو نزول ہے یہ آپ سمجھ لیجئے، قرآن کے نزول کا یہ طریقہ، اللہ کے ہاں قرآن سارا لکھا ہوا تھا، اور حسب ضرورت تقریباً 23 سال میں اس کو حسب ضرورت، مطابقت کے حساب سے، موقع کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے نازل کیا گیا۔ اب یہ شہادت اللہ کے ہاں موجود تھی، اور ان علماء یہود کو یہ بات پتہ تھی، ان کے انبیاء نے ان کی کتابوں میں یہ نشانیاں لکھی ہوئی تھیں کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے انہیں اللہ اپنی کتاب عطا کرے گا، اور اس کتاب میں سب سے بڑی شہادت کا ذکر ہوگا۔ انہوں نے وہ نشانی رکھی ہوئی تھی کہ جب ایسا موقع آئے گا تو ہم اس نبی کی پہچان اس طرح کریں گے، ہم پوچھیں گے، اگر وہ یہ سوال صحیح انہوں نے اس سوال کا جواب دیا تو ہم ان کو پہچان جائیں گے اور انہیں مان جائیں گے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں بہت سارے پہلو غور طلب ہیں، کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کہتے ہیں میں خود گواہی دے رہا ہوں، اپنی ذات پر میں خود گواہ ہوں کہ میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یعنی اللہ گواہی دیتا ہے، اور گواہی کیسے ہوتی ہے؟ اقرار کے ساتھ، اظہار کے ساتھ، بیان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شہادت دی جب جا سکتی ہے جب آپ اس کے عینی گواہ ہوں، آپ سنیں بھی دیکھیں بھی۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، میری ذات پر مجھ سے بڑی اور کوئی شہادت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ کائنات بنائی میں نے ہے، از اول تا آخر تخلیق میری ہے، ارواح میں نے بنائی ہیں، ان کے ارزاق رزق میں نے بنائے ہیں، یہ ادوار میں نے بنائے ہیں، یہ زمانے میں نے بنائے ہیں، آسمان میں نے بنائے ہیں، زمینیں میں نے بنائی ہیں، کائنات کی ہر شے کی تخلیق میں نے کی ہے، اور میں ہی اس کا سب سے بڑا گواہ ہوں۔ اب قرآن مجید کی آیت کو اور دیکھیے، ہم کئی بار پڑھ چکے، اللہ پاک تعارف کراتے ہوئے، اپنا تعارف کراتے ہی فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، اللہ کون ہے؟ جو غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں۔ اب اللہ کی ذات پر ہم بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، لیکن ہمارا علم یہ ہمیں دیا گیا ہے، لیکن اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم یہ میری کتاب پڑھ کر، میرے نبی کی ہدایت لے کر، کسی راہبر اور رہنما کے بتانے سے جانتے ہو کہ میں رب واحد ہوں، میری ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں ذات میں بھی واحد ہوں، میں صفات میں بھی توحید کی شان رکھتا ہوں، لیکن میں خود اس کا اظہار کرتا ہوں، میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں تھا، کائنات کی کوئی شے نہ تھی تو خدا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے سب سے بڑی گواہی تو میری ہو سکتی ہے، اور کسی نے تو وہ دیکھا نہیں، اور کسی کو پتہ نہیں، غائب بھی میرے سامنے ہے، اور جو سامنے ہے وہ بھی میرے سامنے ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے، غائب تو ہمارے لیے ہوتا ہے نا، ہمارے لیے غائب ہوتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے علم نہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی غائب نہیں۔ اس کو اللہ نے فرمایا جو تمہارے سامنے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی بات ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارے سامنے ہے وہ بھی میرے سامنے ہے، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی میرے سامنے ہے۔ تو جس کے سامنے ہر شے ہو، اس سے بڑی شہادت کسی اور کی ہو سکتی ہے؟
اسی لیے اللہ فرماتا ہے میں خود اپنی ذات پر گواہی دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے یہ روایت بیان کی کہ خلق اللہ الارواح قبل الاجساد باربعۃ آلاف سنہ، اللہ نے ارواح کو، روحوں کو، جتنی بھی روحیں تھیں ان کو 4000 سال قبل پیدا کیا ہر شے سے۔ خلق اللہ الارواح قبل الاجساد، جسموں سے، جسم سے روح کب پیدا ہوئی؟ 4000 سال پہلے۔ جسم بعد میں بنے۔ یہ باڈیز جو ہیں یہ انسانوں کی ہے، جانوروں کی ہیں، ہر ذی روح کی جسم جو ہے یہ بعد کی تخلیق ہے، روح پہلے کی ہے۔ اور فرمایا وہ 4000 سال پہلے، اور پھر فرمایا 4000 سال بعد جسم بنے، 4000 سال پہلے روحیں بنی، اور پھر فرمایا وَخَلَقَ الْأَرْزَاقَ قَبْلَ الْأَرْوَاحِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ، اور اللہ نے روحوں سے بھی پہلے 4000 سال، روحوں سے بھی پہلے ان کے رزق بنا دیے تھے۔ اب یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اب ترتیب دیکھیے کہ جسم 4000 سال بعد، جسم سے 4000 سال پہلے روحیں، روحوں سے 4000 سال پہلے رزق۔ فرمایا یہ سارا تو میں ہی کرنے والا ہوں۔ جسم بعد میں بنا، روح پہلے بنی، روح بعد میں بنی، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی چیزیں، اس کی سہولتیں، اس کی جو بھی شے تھی وہ میں نے 4000 سال پہلے بنا دی ہیں۔ اب مجھ سے بڑی گواہی کون دے سکتا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی گواہی دیتا ہے، اور اللہ ہی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ہے۔ اور پھر فرمایا والملائکۃ، اس کے اندر گواہی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آج بھی قیامت تک گواہی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک تو یہ قسم ہے جو قرآن کی صورت میں اللہ نے ہمیں علم دے دیا، آیات دے دیں، اور ہمیں بتا دیا کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لائق تمہارا رب ہے، جو تمہارے جسموں کا خالق بھی ہے، تمہارے روحوں کا خالق بھی ہے، تمہارے ارزاق کا مالک بھی ہے، ہر شے اس کی ہے، اور ہر شے سے پہلے وہ خود ہی تھا۔ اس سے بڑی گواہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس گواہی کے علاوہ کائنات کے اندر بھی اللہ نے گواہیاں پھیلا دی ہیں۔ کائنات میں کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری، اگر ہر راہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیکھ۔ اب جو بھی دیکھنے والا اگر نظر رکھتا ہے اور اس کو ذوق دید ہے تو کائنات کی ہر شے میں اسی ذات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، کائنات ارض و سما کا مالک ہے، وحدت الوجود کی شان بھی اسی کی ہے، اور وحدت الشہود کا جلوہ بھی اسی کا ہے۔ اور فرمایا یہ گواہی میں بھی دے رہا ہوں، والملائکۃ، اور میرے سارے فرشتے جو نوری مخلوق ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں، سب سے سچی گواہی فرشتوں کی ہے، اس لیے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، ان کے اندر صلاحیت گناہ نہیں ہوتی، وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کی گواہی بھی یہی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ، توجہ ادھر رکھیے، اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کو ملایا، ان کو عزت دی، ان کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور ان کی بلند شان کو بیان کیا۔ پھر غور کیجئے، پھر ساتھ ہی اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ، جو سب سے بڑی گواہی ہے کائنات کے اندر، کتاب کے اندر، اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے بڑی گواہی، اللہ نے اس گواہی میں اولو العلم، صاحبان علم و عرفان کو بھی شامل کیا۔ اللہ نے علم والوں کو بھی اپنی اس عظیم گواہی پر ساتھ شامل کر کے ان کی عزت اور ان کی شان اور ان کا رتبہ بیان کیا کہ لوگوں سب سے بڑی گواہی میں دے رہا ہوں، سب سے بڑھ کر علم میرا ہے، پھر میں فرشتوں کو شامل کرتا ہوں، پھر اہل علم کو شامل کرتا ہوں۔ اس میں ترتیب آتی ہے، اس میں اہل علم میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، اسی طرح ترتیب سے آخر تک علم والوں کا۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کیا اہل علم سے مراد صرف وہ ہے جس نے ضرب یضرب ضربن پڑھا ہو، یا 4 کتابیں رٹ لی ہوں،
یا وہ مولوی بن گیا ہو یا اسے کچھ باتوں کا تھوڑا سا علم مل گیا ہو، کیا ہم اس کو عالم مانیں گے اور اس کو اس درجے پہ فائز سمجھیں گے کہ وہ اللہ کی ذات پر گواہی دینے والا ہے اور اس آیت کا مراد وہ ہے، یا اس سے مراد کوئی اور ہے؟ تو مفسرین نے لکھا اور یہ بات واضح کی کہ علماء سے مراد علماء ربانیین ہیں۔ وہ عالم کہلائے گا، علم والا کہلائے گا، صاحب علم کہلائے گا، جس کو پاس آپ بیٹھیں تو آپ کی روح کے اندر خدا کی یاد پیدا ہو جائے۔ وہ عالم ربانی کہلائے گا کہ جس کے پاس بیٹھنے سے خدا کا نور اور جلوہ محسوس ہونے لگ پڑے، جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جائے، اور جس کے پاس بیٹھنے سے خدا کا قرب نصیب ہو جائے، اور جس کی محفل میں بیٹھنے سے اللہ کی رحمتیں آپ کو مل جائیں، جس کو دیکھنے سے خدا کا نور اور جلوہ آپ کے قلب و روح کے اندر سما جائے، وہ علماء حق ہوں گے۔ وہ ظاہر سے بھی، وہ اپنی زبان سے بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی اللہ کی وحدت، اللہ کی توحید اور اللہ کا پیغام دینے والے ہوتے ہیں۔ جو ان کے پاس آتا ہے وہ بھی یہ نور لیتا ہے، اور حدیث میں ہے، مفہوم ہے، اور جو ان کا تماشا دیکھنے آتا ہے اللہ اس کو بھی بخشش و مغفرت عطا کر رہے ہیں۔ وہ علماء حق جو صحیح العقیدہ ہوں، جن کا خود بھی عقیدہ صحیح ہو، صالحین میں سے ہوں، متقین میں سے ہوں، باکردار ہوں، جن کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جو قلب و روح سے خدا کی توحید کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اللہ فرماتا ہے ان کی بھی یہی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہاں اس میں یہ نقطہ ملا کہ اللہ پاک نے جو عظیم رب ہے، کائنات کا وحدہ لا شریک رب ہے، سب سے بڑی بات میں فرشتوں کو بھی شامل کیا اور نبیوں سے لے کر اہل علم صالحین کو شامل کر کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ میرے لیے قابل عزت یہ لوگ ہیں، میرے ساتھ یہ گواہی دے رہے ہیں اور تمہیں اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو اب ان کے ساتھ مل جائے گا وہی راہ حق کو پائے گا، وہی میری توحید کی شان کو سمجھ سکے گا، اسے میری توحید ملے گی، اسے میرا قرب ملے گا، اسے میری عطا ملے گی، اسے میری رحمت میں سے حصہ وافر ملے گا، اور وہی اہل محبت اور اہل ایمان میں شامل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے مزید وضاحت کی۔ دیکھیے قرآن مجید میں اس آیت کو مکمل کریں، اللہ پاک فرماتے ہیں قائما بالقسط، اللہ کی یہ بھی شان ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ فرشتے گواہی دے رہے ہیں، صاحبان علم و عرفان گواہی دے رہے ہیں، قائما بالقسط، اور اللہ وہ ہے جو ہر کام کو، ہر تدبیر کو عدل کے ساتھ کرنے والا ہے۔ کس کو کیا دینا ہے اور کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ اللہ رب العزت عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور برابری کے ساتھ ہر کام کرنے والا ہے۔ پھر تاکیداً اپنی توحید کا ذکر کیا، فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز، وہ غالب ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور وہی سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ آج کسی کے پاس تھوڑا سا مال آ جائے، تھوڑی سی جائیداد کا مالک بن جائے، تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑی سی کو اختیار مل جائے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، العزیز غالب وہ ہے، ہمیشہ رہنے والا وہ ہے، نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے اور نعمتوں کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، غلبہ اس کا ہے۔ اپنے ذہن میں خرابی نہ آنے دینا۔ الحکیم، یہ وہ تو حکمت والا ہے، حکمت کے ساتھ معاملات چلاتا ہے۔ تمہیں دیا ہے، اس میں بھی حکمت ہے، امتحان ہے، لے لے گا، پھر پوچھے گا ہاں سنگیا دس کیا کرتا رہا، اختیار دیا، مال دیا، عزت دی، تو نے اس کے ساتھ کتنا انصاف کیا۔ پھر اگلی آیت فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگو اب دین صرف اللہ کے ہاں اسلام ہے، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ یہودیت ختم ہو چکی، عیسائیت ختم ہو چکی، دنیا کا کوئی اور مذہب اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اب صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے جو نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں۔ اب دین ان کا چلے گا، کتاب ان کی چلے گی،
سنت ان کی چلے گی، بات ان کی چلے گی، شریعت ان کی ہوگی۔ اور یہ جو اختلاف کی بات ہے، فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ جو کتاب والے ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب، انہوں نے جو اختلاف کیا، اب حضور کو نہیں مان رہے، عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے، اسلام کا انکار کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دین سچا ہے یا نہیں، ان کو اس وجہ سے انکار نہیں کر رہے نبی الانبیاء کا کہ یہ سچے ہیں یا نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سچے نبی ہے، ان کو پتہ ہے یہ دین حق ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، لیکن انکار کی وجہ صرف یہ ہے بغیم بینہم، یہ صرف دل میں حسد محسوس کرتے ہیں، یہ باہمی حسد اور عناد کی وجہ سے۔ حاضرین، یہ صفت آج بھی اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ حق ایک طرف ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ حق ہے، یہ بندہ حق پر ہے، اس کا موقف حق پہ ہے، یہ سچا آدمی ہے، لیکن پھر بھی اس سچے کا، حق پر چلنے والے کا انکار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، یہ دنیا میں دیکھیں، کوئی بھی مثال لے لیں، یہاں کی لے لیں، کہیں اور کی لے لیں، حق پر کون ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، سچا کون ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بات نہیں مانتے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے۔ کیوں عزت ملی اساں، کیوں رتبہ ملا اسے، کیوں شانیں اس کی بڑھ رہی ہیں، کیوں نام بڑھ رہا ہے، کیوں یہ ہو رہا ہے، تو یہ پتہ بھی ہوتا ہے حق ہے لیکن انکار کرتے ہیں۔ یہی بات حضور نبی الانبیاء اور آپ کے دین کے ساتھ ہوئی کہ لوگوں کو پتہ تھا، عیسائیوں کو، یہودیوں کو نشانیاں پتہ تھیں، ہر شے سامنے تھی، لیکن پھر بھی انکار کرتے رہے اور نہ مانتے رہے۔ اللہ نے کہا انکار کی وجہ یہ نہیں نہ پتہ نہیں، پتہ ہے نہ سارا کچھ ہے، بس دل ہی جڑا ویر ہے نا، ویر بغض، اے نہ منن نہیں دینا پیا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے۔ اسلام کی تعریف حضور نے بیان فرمائی کہ سب سے پہلے آپ نے گواہی دینی ہے، شہادتین، پہلی گواہی اللہ کی توحید کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری گواہی وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ دو گواہیوں کے بعد اسلام شروع ہو رہا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرنے والا بن، پتہ چلے گا تو اسلام کے ماننے والا ہے۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تو اپنے مال پر اللہ کے حکم سے سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے، پتہ چلے گا تو مسلمان ہے۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور تو رمضان کا روزہ رکھ، پتہ چلے گا تو مسلمان ہے۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تجھے مالی وسعت ہے اور تو اس راستے کا خرچ اپنے پاس پاتا ہے اور اللہ نے تجھے مال دیا ہوا ہے تو اللہ کے گھر کا حج کر، پھر پتہ چلے گا کہ تو مسلمان ہے۔ اسلام یہ ہے، اور اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ فرمایا عند اللہ ان الدین عند اللہ اسلام، اب اسلام کے سوا اور کوئی دین نہیں ہے۔ اور اسی بات کو حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، یہ لکھا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیاً، لوگوں گل سنو منڈی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، صاحب کرامت و معجزہ نبی تھے، اللہ کے کلیم تھے، بڑی شان تھی ان کی، اگر وہ بھی میرے دور میں زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، ان کے لیے کوئی اور راستہ نہ تھا، بس میرا دین ہی اختیار کرتے، میرے پیچھے چلتے، میرے امتی بنتے اور میرے دین کے پیروکار بن کر رہتے۔ حاضرین، کتنی بڑی عزت ہمیں ملی ہے، کتنی بڑی شان ہمیں ملی ہے، اس بات کو سمجھیں۔ آپ کو وہ مرتبہ ملا ہے، اگر موسیٰ ظاہراً موجود ہوتے تو وہ بھی آپ کی طرح حضور کے امتی ہوتے، تو آپ کو کتنی بڑی شان ملی ہے۔ تو اب اس شان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کے ان تعلیمات پر عمل کرنے والے اور حضور کے ساتھ وفا کرنے والے، محبت کرنے والے، ادب کرنے والے بن جائیں، اور اس طرح اختلاف کرنے والے نہ بنیں جس طرح اہل کتاب یہودی نصرانی جان کر نہیں مانتے تھے۔ اب ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں کمزوریاں ہیں، حضور کی شانیں پتہ ہیں،
آپ کے رتبے پتہ ہیں، آپ کی دین کی سچائی پتہ ہے، لیکن کچھ مان لیا، کچھ انکار کر دیا۔ یہ ڈبل گیم نہیں کرنی، فخر سے اعلان کرو کہ ہم اللہ کے اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبیوں کا نبی بن کر آیا ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے کہ اگر پچھلے دور کے نبی بھی آج زندہ ہوتے تو وہ بھی اسی دین پر چلتے۔ اور فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو ان آیات کا انکار کرنے والا ہے، انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ پھر بڑا جلدی اس سے حساب لینے والا ہے۔ اللہ جو انکار کرے گا، اللہ کی توحید کا انکار، اللہ کے دین کا انکار، اللہ کے نبی کا انکار، اللہ کے نبی کی شانوں کا انکار جو کرے گا، تو اللہ نے کہا پھر میں اس نے حساب آپ لا لے سا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لے گا۔ وہ سوچتا رہے گا ہاں جی میں بڑا انسان بن گیا، میرا مال بڑھ گیا، میرا نام بڑھ گیا، لیکن وقت اجل سر پہ کھڑا ہوگا اور پہنچتے ہی اسے حساب لیا جائے گا۔ دس بھائی تجھے تو سب کچھ بتا دیا گیا تھا، لیکن تو گم میں رہا اور تو نے دین حق کو قبول نہیں کیا۔ حاضرین بڑی خوبصورت سے ایک بات آپ کو سناتا ہوں اور اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، بات اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، ان کی عادت تھی کہ وہ رات کو جب تہجد کے وقت کھڑے ہوتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اللہ کی حمد کرتے، نوافل پڑھتے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے۔ تو جب ایک دفعہ انہوں نے ایسے کیا کہ اس آیت کے مقام سے گزرے، یہ آیت پڑھی، فمرہ گزرے، پڑھا اس آیت کو، تو اس وقت انہوں نے ایک کام کیا۔ کیا کام؟ فمرہ بہذل آیا شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دے دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ ثم قال، پھر وہ کہنے لگے، یہ آیت پڑھ کے پھر اپنی زبان سے بولے، انا اشہد بما شہد اللہ بہ، میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں جو گواہی اللہ نے دی۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ آیت پڑھی، آیت میں کیا تھا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ انہوں نے اب اس کو دہرایا اور کہا انا اشہد بما شہد اللہ بہ، اے اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں جو تو نے گواہی دی ہے کہ تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ پھر کیا کیا؟ وَأَسْتَوْدَعَ اللَّهَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ، اور اے اللہ میں یہ جو گواہی دے رہا ہوں یہ تیری بارگاہ میں امانت رکھ رہا ہوں، یہ امانت تجھے دے رہا، یہ میری امانت اپنے پاس رکھ لے۔ وَهِيَ لِي عِندَ اللَّهِ وَدِيَّةٌ، اور یہ میری طرف سے تیرے پاس امانت ہے، یہ تو امانت اپنے پاس رکھ اور میں تجھ سے یہ امانت لوں گا، یہ گواہی کہ میں نے گواہی دی تھی کہ تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ جب جملے انہوں نے بولے اور یہ پڑھ کے آگے نکل گئے کہ تو آگے پھر ان الدین عند اللہ الاسلام ایسے پڑھا انہوں نے۔ جب فلما فرغ من صلاتہ سئل عنہ کا، جب وہ نماز پڑھ چکے اور یہ جملے اس طرح بول چکے، اللہ میں بھی گواہی دینا، اے میری گواہی اپنے کول رکھی تے میں تواڈے کول واپس کنساں۔ تو فقال، ان سے پوچھا گیا حضرت جی یہ آپ نے کیا کہا کہ میں نے اللہ یہ گواہی میں نے بھی دی جی، جو گواہی تو نے دی اور یہ میں تیری بارگاہ میں امانت رکھ رہا ہوں۔ فقال، تو انہوں نے آگے سے ایک حدیث سنا دی، حدثنی ابو وائل من عن عبداللہ، حضرت ابو وائل عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجاء بصاحبها یوم القیامہ، یہ گواہی لائی جائے گی بولنے والے کے ساتھ، جو یہ گواہی دے رہا ہے نا کہ میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ ہم سب گواہی دے رہے ہیں، درود پاک۔ تو جو بھی یہ گواہی دے رہا ہے، حضور نے فرمایا اس گواہی کے ساتھ گواہی دینے والے کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے تیری بارگاہ میں گواہی دی تھی اور تیرے پاس اس کو امانت رکھا تھا۔ اللہ پاک فیقول اللہ، اللہ فرمائے گا ان لعبدی ھذا عندی عہدن، ہاں بے شک ان لعبدی ھذا، جی صحیح ہے بھائی، صحیح ہے فرشتوں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ وہ بندہ ہے جس نے
میرے پاس یہ وعدہ چھوڑا تھا، یہ امانت رکھی تھی، اور یہ میرے پاس امانت موجود ہے۔ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى الْعَهْدَ، اور میں سب سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا ہوں۔ اور کیا فرمائے گا؟ ادخلوا عبدی جنہ، ادخلوا عبدی الجنہ، میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی توحید پر کاملاً قائم رہیں اور اس قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔